ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو موت آئے گی یا نہیں؟ دلائل سے تو واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آئے گی، اس لیے یہ موقف قوی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کا استثناء کیا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہے گی۔ اس آیت کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس کے سوا دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اسی کی ذات جو حی القیوم ہے، زندہ رہنے والی ہے، باقی رہے گی۔ تیسری دلیل، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تیسری سورت کی 185 میں ارشاد فرمایا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا، بتلایا کہ ہر جاندار کو موت آئے گی۔ آئیں ہم چند احادیث دیکھتے ہیں، احادیث کی روشنی میں کون سے دلائل قوی ہیں، کیا فرشتوں کو موت آئے گی یا نہیں۔ صحیح البخاری میں 1242 1242 حدیث نمبر ہے، فرمایا اگر کوئی شخص تم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کی وفات ہو چکی ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، کبھی وہ مرنے والا نہیں۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت اسی اللہ کی ذات کی ہی کی جائے گی جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، اور وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور باقی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جو فرشتہ اللہ رب العزت کے کہنے پر لوگوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، کیا اسے بھی موت آئے گی؟ نمبر 2، کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کیسے موت آئے گی جبکہ ان کے سور پھونکنے سے لوگوں کو موت آئے گی؟ نمبر 3، اور اسی طرح مزید کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ نمبر 4، جو جنت و جہنم کے دروغہ ہیں ان کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 1، اس کا جواب یہ ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اسی کے محتاج ہیں، جیسے کہ قرآنی آیت ہے۔ نمبر 2، اللہ نے بعض امور فرشتوں کو متعین کیے ہیں، موت کے لیے بھی فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، جبکہ کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور جس کو بھی موت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ ملک الموت فقط اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، گویا موت دینا اللہ کا کام ہے، جیسے کہ رب کا قرآن فرماتا ہے، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ جب موت کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو وہ فرشتوں کو بھی موت دینے پر قادر ہے۔ نمبر 3، اس کا جواب، جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کی موت سے پہلے کسی کا محتاج نہیں تھا، اسی طرح فرشتوں کی موت کے بعد بھی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ نمبر 4، اس کا جواب یہ ہے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے بعد ہی وفات پائیں گے، کیونکہ اللہ نے انہیں اس کام پر معمور کیا ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ فرشتوں کے احوال کا معاملہ امور غیبیہ میں سے ہے، اسے زیادہ قریدنے کی ضرورت نہیں، بس جس قدر ہمیں علم دیا گیا ہے اس پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔